बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एहसन हमीद राजा और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कश्मीर डिबेट। नाजरीन, आज आपको बताएं कि आज हमारे साथ जो मेहमान ख़ास हैं राजा फैसल मुमताज़ राठौर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सेक्रेटरी जनरल PPP आज़ाद कश्मीर और मेंबर कानून साज असम्बली भी हैं और फर्जंद साबिक वज़ीर आज़म मुमताज़ राठौर हैं। आज जानेंगे जो मसाइल हैं मकबूजा कश्मीर के अंदर, इंतहाई गंभीर जो सिचुएशन है, उस हवाले से हम आज फैसल मुमताज़ राठौर साहब से पूछेंगे कि क्या समझते हैं कि पाकिस्तान, ख़ास करके जो हमारा वकील है, क्या समझते हैं कि उनकी जो पॉलिसीज़ हैं आप उनसे एग्री करते हैं या नहीं। ये एक इम्पॉर्टेंस इस हवाले से भी है कि अभी पीपल्स पार्टी के ही चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी वज़ीर ख़ारजा हैं और मैं इनसे ये भी जानूंगा कि क्या आप इमरान खान की जो पॉलिसीज़ हैं उनसे इत्तफाक करते हैं या अभी जो बिलावल भुट्टो एक पॉलिसी लेकर चल रहे हैं आप उससे राज़ी हैं। जी बहुत शुक्रिया राय साहब। जहाँ तक मकबूजा कश्मीर के हवाले से आपने ज़िक्र किया, तो ये मैं समझता हूँ कि आज की इस इंसानी तारीख़ में जो मुजालिम, जो कुछ कश्मीरियों के साथ किया गया, इसकी माजी करीब में कोई तारीख़ नहीं मिलती। और बदकिस्मती से इतने बड़े मुजालिम ढाने के बावजूद आज हिंदुस्तान दुनिया की आंख का तारा है। आज आलम इस्लाम और पूरी दुनिया अपनी आंख से वो तासुब की ऐनक नहीं उतार पा रही जिस पर वो हिंदुस्तान के उन्हें जुल्म नज़र आए। मकबूजा कश्मीर की तारीख़ आपके सामने है, किस तरह से कश्मीरियों को वहाँ पर उनके साथ जो कुछ किया गया, हमारी माओ बहनों बेटियों की इज़्ज़तदरी की गई और आज तक वो ज़ुल्म व तशद्दुद का सिलसिला जारी है। और फिर 5 अगस्त के बाद जिस तरह से तारीख़ को एक तब्दील करने की कोशिश की रही, हम यकीनन पाकिस्तान हमारा एक वकील है और उस हवाले से हमारा मुकदमा लड़ा भी जा रहा है। लेकिन मैं सन ऑफ द साइल होने की हैसियत से कहूँगा कि जब तक जो इस मसले के असल फरीक कश्मीरी हैं, जब तक उनको इसमें शामिल नहीं किया जाएगा, उनको इसका हिस्सा नहीं बनाया जाएगा, तब तक दुनिया उस तरह से हमारी बात को नहीं सुन पाएगी, नहीं समझ पाएगी जिस तरह से कश्मीरी होने की हैसियत से मैं उसे समझा सकता हूँ। तो इस हवाले से आज भी मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी कोताही ज़रूर है कि दुनिया हमारी आवाज़ को नहीं सुन पा रही, नहीं समझ पा रही। और आज भी यकीनन पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तानियों के अंदर कश्मीरियों के हवाले से बेपनाह मोहब्बत पाई जाती है, उनके दिलों में आज भी हमारा दर्द मौजूद है। लेकिन जो पाकिस्तानी हमारी हुकूमतें हैं, आज ये उन्हें सोचना पड़ेगा कि क्या सिर्फ़ और सिर्फ चंद मिनट की खामोशी या श्रीनगर का बोर्ड लगा देना, या ये सब चीज़ें काफ़ी हैं, या इससे आगे भी हमें उससे बढ़ के कुछ सोचना होगा। आज कश्मीरी जो हैं वो पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं और उनकी आखिरी उम्मीद ही सिर्फ पाकिस्तान है। फैसल साहब, आपसे ये लाजमी जानूंगा कि क्या समझते हैं कि जो बिलावल भुट्टो अभी पॉलिसी लेकर चल रहे हैं कश्मीर के हवाले से, वो यूनाइटेड नेशन जाते हैं या USA जाते हैं या किसी और कंट्री में भी जाते हैं, तो वो जो कश्मीर के लिए एक मौक़िफ़ रख रहे हैं, आप क्या उनसे एग्री करेंगे? या जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की जो पॉलिसीज़ थी यूनाइटेड नेशन में कश्मीर के लिए, क्या आप उनसे एग्री करेंगे? देखिए, पॉलिसी इमरान खान की या बिलावल साहब की बात नहीं है। पिछली हुकूमत में आपने देखा कि ये जो 5 अगस्त का वाक़या हुआ और उसके बाद किस तरह से जो कुछ तहरीक को ख़त्म करने की जो साजिश की गई। मैं इतना कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है कि जिन्होंने कश्मीर के ऊपर हमेशा अपना एक मुस्तकिल मौक़िफ़ कायम रखा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने कश्मीरियों के लिए एक 1000 साल तक जंग लड़ने के फ़लसफ़े की बात की और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब वो वाहिद सियासतदान है जिन्होंने पिछली दफ़ा नमाज ईद भी हम कश्मीरियों के साथ मुज़फ़्फ़राबाद में अदा की। और आज भी आप देख लें कि हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, जिनको उन्होंने बुचर ऑफ गुजरात कहा, किस तरह से बिलावल साहब के ख़िलाफ़ हिंदुस्तान में मुजाहरे किए गए, उनकी पोस्टरों को जलाया गया। तो इस हवाले से हिंदुस्तान की बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के मौक़िफ़ पर उनकी तनकीद, उनको गम गुस्सा इस बात का इज़हार है। इंडिया को एक भेंट पे चढ़ा रहा है। आप क्या समझते हैं कि ये नज़रिया सही तौर पर, सही मानों में इंडिया की वो जो एक जमहूरियत का जो राग अलाप रखे हैं उसकी अक्कासी करता है या नहीं? और ख़ास करके अभी आपने देखी होगी इंटरनेशनल सतह पर सिख तहरीक उरूज पर है और वहाँ पे अक़लियतों पर बहुत मज़ालिम ढाए जा रहे हैं। क्या समझते हैं कि इस नज़रिए के पस पर्दा क्या हक़ाइक़ हैं?
देखिए, सबसे पहले तो एक चीज़ दुनिया के सामने आश्कार हुई, बेनकाब हुई, कि हिंदुस्तान अपने आप को दुनिया के सामने एक सेकुलर का लिबादा ओढ़ कर अपने आप को पेश कर रहा था। और इस दफ़ा हिंदुस्तान की, हिंदुओं की जो असल सोच है, जिसको हम हिंदुत्व भी कहते हैं, आरएसएस का जो असल एजेंडा है, वो पूरी दुनिया ने देख लिया। पूरी दुनिया ने देख लिया कि हिंदुस्तान किस तरह से वहाँ पर अपने लोगों के खिलाफ, जो उनके मुल्क के अंदर रहते हैं, उनके अंदर बसते हैं, किस तरह से उनको टारगेट किया गया। आरएसएस की सोच जो है, हिंदुत्व की सोच जो है, लोगों पर मुसल्लत करने की कोशिश की गई। हिंदुस्तान के मुसलमानों पर जो जबर तशद्दुद किया गया, सिखों के साथ जो हिंदुस्तानियों का, हिंदुओं का रवैया जो है वो है। तो इस हवाले से मैं ये समझता हूँ कि आज ये सब चीज़ें दुनिया देख रही है, लेकिन बदकिस्मती है कि उस पर शायद आज हिंदुस्तान की इकॉनमी की वजह से, उनके दुनिया के साथ माशी ताल्लुकात की वजह से दुनिया उस तरह से उस पर आवाज़ नहीं उठा रही। आज 21वीं सदी के उस दौर में, जबकि एक जानवर की मौत पर भी दुनिया चीख उठती है, बिलबिला उठती है, वहाँ पर इतने बड़े जुल्म ढाए जाने के बावजूद दुनिया की मानी खेज खामोशी, मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी ख़तरनाक बात है। इस हवाले से मैं इतना ही कहूँगा कि मोदी हुकूमत जो है, इस हुकूमत ने हिंदुस्तान का चेहरा दुनिया के सामने कम से कम और कुछ ना कर सके, लेकिन बेनकाब ज़रूर किया है कि हिंदुस्तान की असल सोच क्या है। आप मेंबर कानून साज असम्बली भी हैं और इस हवाले से हुर्रियत रहनुमा भी, और जो मेन क़यादत है हुर्रियत रहनुमाओं की, वो भी इस चीज़ पर हैं कि वो कहते हैं कि अगर हो सके तो वज़ीर ख़ारजा जैसे पाकिस्तान से हैं और नायब वज़ीर ख़ारजा आज़ाद कश्मीर असम्बली से होना चाहिए, जो कश्मीरियों की एक बेहतर तौर पर रिप्रेजेंटेशन आलमी सतह पर कर सके। तो आप इससे इत्तफ़ाक़ करेंगे? देखिए, मैंने तो पहले ही आपसे कहा कि जब तक मसले के असल फरीक को इस मामले में उनको शामिल नहीं किया जाएगा, उस वक़्त तक दुनिया की आवाज़ उस तरह से ना उनको सुनाई जा सकती है, ना समझाई जा सकती है। क्योंकि जब ख़ुद हम बात करेंगे तो हम एक साइल होने की हैसियत से, इस मसले के फरीक होने की हैसियत से बात करेंगे। तो उसको आप अगर इस कॉन्टेस्ट में ले लें या किसी भी वाले से ले लें, तो ये तो हमारा पहले से ही मौक़िफ़ है कि कश्मीरियों को इसमें, इस मुज़ाकरात में, इसमें शामिल किया जाना चाहिए किसी भी सूरत में। जी सही। नाज़रीन, आपको बताएं कि राजा फैसल मुमताज़ राठौर हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे ये भी मैं लाजमी जानूंगा कि क्या समझते हैं कि कश्मीर पॉलिसी के लिहाज से 2 मिनट की खामोशी इख्तियार कर लेना, सिर्फ प्रोग्राम्स कर लेना, क्या ये काफ़ी है? क्या जैसे हुर्रियत रहनुमा नज़रबंद हैं, जैसे यासीन मलिक हो गए, 2 दिन की हम खामोशी इख्तियार कर लेते हैं, 2 मिनट की खामोशी, फिर मुज़ाहरे हुए, उसके बाद फिर खामोश, क्या ये पॉलिसी ऐसे ही चलती रहेगी? क्या ऐसे हम मकबूजा कश्मीर को आज़ाद करवा सकते हैं? देखिए, मैंने पहले ही आपसे कहा ना कि अब हमें इन खामोशियों से आगे बढ़कर बल्कि इस खामोशी को तोड़ना होगा। यकीनन कश्मीरियों के पाकिस्तान के हवाले से जो जज्बात हैं, उससे हम सब लोग आगाह हैं कि जब पाकिस्तान के अंदर मैच होता है तो कश्मीरियों का बच्चा बच्चा इस तरह उसको महसूस करता है जैसे हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ वो जंग लड़ रहा हो। और पाकिस्तान का झंडा आज भी, मैं ये बात समझता हूँ कि शायद पाकिस्तानियों ने इतना नहीं उठाया जितने हमारे शहीद उस कफन में पाकिस्तान के झंडे में लपेट कर दफन हुए हैं। तो पाकिस्तानियों की, जो कश्मीरियों की पाकिस्तान के साथ जो मोहब्बत है, उससे तो कोई दो राय नहीं है। तो उस हवाले से हमारी तक़वात इससे बहुत बढ़कर हैं। हमें अब इन रस्मी चीज़ों से आगे बढ़कर देखना होगा, हमें इससे आगे चलना होगा। सिर्फ ये खामोशी या बोर्ड लगा देना या गाना या तराना बना देना, इससे इस कश्मीरियों की तशफ़ी नहीं हो सकती। कश्मीरी इस हवाले से मुंतज़िर हैं। कश्मीरियों को बेइंतहा अफसोस हुआ जब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान ने जब ये कहा था उस वक़्त कि जब हिंदुस्तान अब आज़ाद कश्मीर पे हमला करेगा तो हम उसका भरपूर जवाब देंगे। हमला तो कश्मीरियों पर हो चुका है, इसके जवाब के कश्मीरी मुंतज़िर हैं। कश्मीरियों की पाकिस्तान से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं और वो उम्मीदें अब मैं समझता हूँ कि रस्मी कार्रवाइयों से कम पूरी नहीं हो सकती। तो इस हवाले से बिल्कुल मैं आपकी इस बात से इत्तफ़ाक़ करता हूँ कि अब इस मामले को, चूँकि मसला कश्मीर के हल के बग़ैर पाकिस्तान तो क्या इस पूरे जनूबी एशिया का अमन नामुमकिन है, चूँकि ये 2 एटमी क़ुव्वतों के दरमियान मामला है। इस हवाले से पाकिस्तान को, पाकिस्तानियों को इसमें भरपूर अपना किरदार अदा करना होगा। नाज़रीन, फ़र्जंद साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मुमताज़ हुसैन राठौर हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे कुछ मसाइल आज़ाद कश्मीर के उन हवाले से भी लाजमी डिस्कस करेंगे।
31 سال بعد بلدیاتی الیکشن ہوئے ہیں آزاد کشمیر میں. کیا سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر تنویر الیاس کی جو پالیسیز ہیں وہ کیسی ہیں؟ کیونکہ جو بلدیاتی الیکشن ہوئے ہیں, کیا آپ دیکھتے ہیں کہ عام آدمی کو اس سے کوئی ریلیف ممکن ہو سکے گا؟ اگر ہو سکے گا تو کیسے؟ اور آپ کے دور اقتدار میں یہ ساری چیزیں کیوں نہیں ہوئیں؟ 31 سال بعد بڑا المیہ ہے یہ کہ آزاد کشمیر میں عام لوگوں کو ان کے رائٹس دینے کے لیے بلدیاتی الیکشن ہوئے, تو آپ کی گورنمنٹس کیا کرتی رہیں؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو یہ الیکشن سپریم کورٹ کے فیصلے کی بنیاد پر ہوئے ہیں, اور اس پہ اگر حکومت اور اپوزیشن مشترکہ طور پر متفقہ طور پر ساتھ نہ ہوتی تو یہ الیکشن کبھی بھی نہ ہو پاتے. اس لیے اس کا کریڈٹ صرف اس حکومت کو دے دینا میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں ہے, یہ سب کا کریڈٹ ہے, مشترکہ کریڈٹ ہے, کیونکہ سب کے اتفاق اتحاد کے ساتھ یہ بلدیاتی الیکشن ہوئے. اور پاکستان پیپلز پارٹی تو پہلے دن سے ہی اس چیز کی خواہاں ہے کہ اختیارات جو ہے وہ ایک بنیادی سطح پر گراس روٹ لیول پہ عام آدمی کو منتقل ہونے چاہیے, اور اس پہ ہمیشہ سے ہماری یہ کوشش بھی رہی ہے اور خواہش بھی رہی ہے کہ جو اختیارات ہیں وہ ایک عام آدمی تک پہنچے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلدیاتی انتخاب کے ذریعے آج ایک عام آدمی کو ایک بڑے طویل عرصے کے بعد ایک نظام کے اندر آنے کا موقع ملا, اور ایک جو ہماری قیادت کا فقدان تھا نئی قیادت کے آنے کا, یہ بلدیاتی اس نظام کے ذریعے وہ اب نئی قیادت سامنے آئے گی. اور اس حوالے سے ہم لوگ یہ کوشش کریں گے کہ اس نظام کو مضبوط بنانے کے لیے اس میں قانون سازی بھی کی جائے, اور اپنے ان لوگوں کو جو اس بلدیاتی نظام کے اندر منتخب ہو کر آئے ہیں انہیں زیادہ سے زیادہ اختیارات منتقل کیے جائیں. فیصل راٹھور صاحب, یقین جانیں کہ میں اس حوالے سے جانتا ہوں کیونکہ بہت سارے لوگ, خاص کر کے آپ ایک ینگ لیڈر ہیں اور یوتھ آپ کو بہت پسند کرتی ہے, تو آپ سے یہ لازمی پوچھوں گا کہ کیا آپ کو اس سے پہلے کہیں کوئی وزیر اعظم کی آفر ہوئی یا نہیں؟ دیکھیے, وزیر اعظم کی آفر تو خیر مجھے نہیں ہوئی, لیکن لازمی بات ہے کہ جو بھی اسمبلی کا ممبر ہے وہ وزیر اعظم بن سکتا ہے, اور اس میں ایسی کوئی دوسری بات نہیں ہے. باقی اس وقت چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں ہے, حکومت پی ٹی آئی کی ہے, اور جب پاکستان پیپلز پارٹی کی کبھی کوئی ہمیں موقع ملا یا کوئی ایسے حالات ہوئے تو انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی میں سب کو موقع مل سکتا ہے. یہ واحد جماعت ہے کہ جس میں ایک پولیٹیکل ورکر پرائم منسٹر بن سکتا ہے. یہاں پہ کسی کی منوپلی نہیں ہے, یہاں پہ کوئی پولیٹیکل کلب نہیں ہے. یہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے جس میں ممتاز حسین راٹھور صاحب پرائم منسٹر بنے, چودھری مجید صاحب پرائم منسٹر بنے, اور پاکستان کے اندر راجہ پریشر صاحب پرائم منسٹر بنے, یوسف رضا گیلانی صاحب پرائم منسٹر بنے. تو یہ واحد پارٹی ہے جس میں کسی کو بھی موقع مل سکتا ہے, اور انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی میں رہ کر عوام کی خدمت کریں گے. راٹھور صاحب, سننے میں یہ اس حوالے سے بھی آیا ہے کہ آپ نیکسٹ جو اگر پیپلز پارٹی کی حکومت آتی ہے آزاد کشمیر میں تو اس کے وزیر اعظم ہو سکتے ہیں, تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے, ہمارے ناظرین کو کیا بتائیں گے؟ دیکھیے, ایسی میں نہیں سمجھتا کہ ابھی کہیں پر ایسی کوئی بات چیت کی گئی ہو یا کوئی ایسی چیز کہیں ڈسکشن میں آئی ہو. یہ لوگوں کی اپنی ایک رائے ہے کہ لوگ چیزوں کو اپنے حساب سے محسوس کرتے ہیں, لیکن یہ میں نے آپ سے جس سے پہلے کہہ دیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جس میں کسی کو بھی موقع مل سکتا ہے, اور اس حوالے سے ہمیں یقین ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ضرور موقع ملے گا. اب آگے پرائم منسٹر کون ہوتا ہے یہ تو اگلی بات ہے. ویسے یہ بھی ہمارے ناظرین کو بتائیے گا, کیونکہ اکثر یہ سوال ہوتا ہے کہ جو پیپلز پارٹی ہے آزاد کشمیر میں فلاپ ہو رہی ہے, اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ خواہ وہ وزیر اعظم آزاد کشمیر کے لیے سلیکشن ہو پیپلز پارٹی کی جانب سے یا وہ کسی حلقے کے ٹکٹ کے حوالے سے ہو, تو اس میں بہت بڑے پیمانے پر پیسہ دیا جاتا ہے. تو آپ کیا اس سے اتفاق کرتے ہیں یا نہیں؟ میرا نہیں خیال کہ ایسی کوئی بات چیت کبھی نہ کی گئی ہے اور نہ ہی سنی گئی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی تو واحد جماعت ہے کہ جہاں پر ایک عام آدمی کو پولیٹیکل ورکرز کو موقع دیا جاتا ہے. لاسٹ آپ ہماری ریزرو سیٹس دیکھ لیجئے کہ ہم نے ان لوگوں کو ٹکٹس دیے جن کے پاس شاید اپنی ذاتی سواری اور گاڑی بھی نہیں تھی, غریب لوگوں کو, پولیٹیکل ورکرز کو. اور آج بھی جو ہمارے لوگ ہیں تمام, یہ وہ تمام لوگ ہیں جو الیکشن لڑتے ہیں, اپنے حلقوں سے منتخب ہوتے ہیں, سیاست کر رہے ہیں, ان کی پولیٹیکل قربانیاں ہیں, سیاسی قربانیاں ہیں. اور جو لوگ ریزرو سیٹوں سے ہیں وہ بھی وہی لوگ رہے ہیں جنہوں نے ہمیشہ پارٹی کے لیے قربانیاں دی ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ ایسی کوئی بات بھی ہے, بلکہ آج بھی ہمارے مخالفین بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جس میں پولیٹیکل ورکر کی اہمیت اور حیثیت ہے. آزاد کشمیر اسمبلی میں بڑا اہم رول دے رہے ہیں آپ, اور ایز اے ینگ لیڈر آپ بڑی کوشش اور کاوش اس حوالے سے کر رہے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد لائی جائے. کتنی امید ہے کامیابی کی؟ جی, میں اس میں کوئی ایسی ذاتی کوشش کاوش نہیں کر رہا ہوں. یقیناً
پاکستان پیپلز پارٹی اکیلی اپوزیشن میں نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی ہے, مسلم لیگ نون ہے, JKPP ہے, مشترکہ ہماری اپوزیشن ہے. اور آزاد کشمیر میں روایت بھی رہی ہے کہ جب بھی آزاد کشمیر میں پاکستان میں حکومت چینج ہوئی ہے تو اکثر یہاں پر عدم اعتماد پیش کر دیا گیا. اور اس بار تو آپ نے پہلی بار دیکھا کہ PTI کی حکومت نے اپنی ہی حکومت کے خلاف کرپشن کی بنیاد پر عدم اعتماد پیش کر کے اپنے ہی پرائم منسٹر کو ہٹا دیا. تو اس حوالے سے یہ روایت تو ہے. تو ہمیں بھی یقین ہے کہ جس طرح کی اس حکومت کے حالات ہیں, معاملات ہیں, یا جس طرح سے یہ ہوا کے گھوڑے پر سوار ہے, یہ اپنے وزن سے خود گر جائے گی. آپ کو آپ کے حلقے کے لوگ انتہائی چاہتے ہیں, کیونکہ ڈیفینیٹلی ناظرین آپ اس حوالے سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ابھی آزاد کشمیر میں PTI کی حکومت ہے, لیکن ممبر قانون ساز اسمبلی بنایا ہے راجہ فیصل ممتاز راٹھور کو حویلی کوہٹا کے لوگوں نے, صرف اسی بنیاد پر کہ یہ پیپلز پارٹی کے ہیں اور دوسرے نمبر پر لوگ انہیں بہت چاہتے ہیں. تو اس کی کیا وجوہات ہیں, اور یہ بھی بتائیے گا کہ کیا مین ترجیحات ہیں, کیا فوکس ہے جو آپ اپنی عوام کے لیے کرنا چاہتے ہیں آنے والے دنوں میں اور آنے والے وقتوں میں؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں اپنے حلقے کی عوام کا کہ جنہوں نے مجھے منتخب کیا اور اسمبلی میں بھیجا. اور یقیناً یہ ان کی محبت ہے, یہ ان کی کمٹمنٹ ہے میرے ساتھ, میری پارٹی کے ساتھ, پیپلز پارٹی کے ساتھ, اور خصوصاً مرحوم میرے والد ممتاز راٹھور صاحب کے ساتھ, کہ ایک لگاؤ تھا, ایک محبت تھی, جس کی بنیاد پہ آج میں بھی اسی لیگیسی کو سیاسی لے کر آگے چل رہا ہوں. میرا جس حلقہ انتخاب سے تعلق ہے وہ بالکل LOC کے اوپر ہے, اور یقیناً آج بھی زندگی کی بنیادی سہولیات اور ضروریات کی وہاں پر بے شمار کمی ہے. لیکن اس کے باوجود ہماری یہ خواہش رہی ہے, میری یہ خواہش رہی ہے کہ جو آج کے دور کی بنیادی ضروریات ہیں وہ وہاں پر ضرور پوری ہونی چاہیے. آج بھی آپ دیکھ لیجئے کہ آج چلیں, ابھی سڑکیں کچھ نہ کچھ وہاں پر بہتر ضرور ہوئی ہیں, لیکن آج بھی ہم ایسے علاقے میں رہتے ہیں جس کا ایک یونین کونسل PD جو آج بھی برف باری کے موسم میں 5-4 ماہ تک اس سے پورے حلقے سے کٹی رہتی ہے, اور وہاں پر آٹا تک لے جانے کے لیے مشکلات لوگوں کو درپیش آتی ہیں. آج بھی اس جہاں پر آج انٹرنیٹ کا دور ہے, جہاں پر 5G 4G کی بات ہو رہی ہے, 5G کی بات ہو رہی ہے, وہاں پر ابھی تک ہم فون کی بیسک جو ہماری نیڈ ہے بنیادی وہ تک پوری نہیں کر پا رہے. آج بھی وہاں پر یہ آپ کے جو پاکستان کے جو بڑے نیٹ ورک ہیں وہاں پر نہیں جا سکے. تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو وہاں پر ابھی کرنی باقی ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اگر موقع دیا ایز اے MLA, میں کوشش کرتا ہوں کہ اسمبلی کے فلور پر اپنے لوگوں کی آواز کو ضرور اٹھا سکوں, حکومت کے کانوں تک پہنچا سکوں. لیکن حکومت کا حصہ نہ ہونے کی وجہ سے, چونکہ اختیارات ہمارے پاس اس طرح سے نہیں ہیں, لیکن آواز ہے, مضبوط آواز ہے, وہ پہنچا بھی رہے ہیں. لیکن حکومت سنجیدہ نہیں ہے اس وقت. موجودہ حکومت کی پوزیشن یہ کہ 2 سال ہو چکے ہیں, آپ کو پورے آزاد کشمیر میں کہیں ایک بھی ایسی سڑک, کوئی ایک ایسا بھی کام نظر نہیں آئے گا جو کہ جس کا آغاز ہوا ہو ماسوائے حکومت کی بس اچھل کود کے علاوہ, شور شرابے کے علاوہ, سیکٹروں کی تبدیلی کے علاوہ کوئی بھی ایک ایسا بنیادی کام نہیں ہے جو اس حکومت نے کیا ہو. تو اس حوالے سے لوگوں کی امیدیں بھی ہیں, لوگوں کا اعتماد بھی ہے, اور میری یہ خواہش بھی ہے کہ یہ جو عرصہ خدمت حویلی کے عوام نے مجھے منتخب کر کے اسمبلی میں بھیجا ہے, میں اس پہ پورا اترنے کی کوشش کروں. موجودہ وزیر اعظم آزاد کشمیر تنویر الیاس کی جو پالیسیز ہیں اس سے آپ کتنا اتفاق کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ مظفر آباد زیادہ ٹائم نہیں دیتے, اور لوگوں کو اس وجہ سے بہت سارے مسائل ہیں. وہ اسمبلیز میں جاتے ہیں یا وہاں جاتے ہیں تو انہیں سیکرٹریز نہیں ملتے, تو مطلب کہ ان کے لیے بہت ساری پرابلمز ہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو پرائم منسٹر ہونے کی حیثیت سے ان کو مظفر آباد میں بھی بیٹھنا چاہیے, پوری ریاست میں بھی چلنا پھرنا چاہیے, اور سب سے بڑھ کر جو ایک آپ کا اسمبلی کا فلور ہے جس میں آپ کو جواب دہی کے عمل سے گزرنا پڑتا ہے. پچھلے 3-4 ماہ سے اسمبلی کا اجلاس جاری ہے, جس پہ پرائم منسٹر صاحب نے تنقید بھی کی تھی کہ اسمبلی کے اجلاس کے اخراجات شاید انہیں یہ محسوس ہوا کہ کافی آ رہے ہیں, جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ واحد پلیٹ فارم ہے جہاں پر عوام کی آواز سنائی جا سکتی ہے. پرائم منسٹر صاحب ابھی تک ایک اجلاس میں انہوں نے شرکت نہیں کی, رسمی طور پر 1-2 دفعہ آئے, اور وہ اسمبلی اجلاس کے اندر جواب دہی کے عمل سے بھی کترا رہے ہیں. تو اس وقت تک اس حکومت کی کوئی پالیسی نہیں ہے, صرف اچھل کود ہی ہے, ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر. میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ 2 سال ہو چکے ہیں اس حکومت کو, کوئی ایک ایسا کام مجھے بتا دیجیے جو اس حکومت نے کیا ہو جس کا یہ کریڈٹ لے سکے. ماسوائے PTI کی یہاں پہ حکومت کو کبھی زمان پارک میں نظر آئیں گے, کبھی کسی ریلی میں نظر آئیں گے.
تو اس حوالے سے اس وقت ان کی زیادہ بڑی ذمہ داری ہے کہ ریاستی عوام کو مطمئن کرنا، لوگوں کے کام کاج کرنے، لوگوں کے مسائل حل کرنا، جس حوالے سے حکومت کا رویہ بے انتہا غیر سنجیدہ ہے۔ رائے صاحب، یہ بھی کیونکہ ڈیفینیٹلی احتساب کے ایک عمل کے حوالے سے کہ کڑا احتساب آزاد کشمیر میں شروع ہونے والا ہے، تو کیا آپ اپوزیشن ساری جیسے پاکستان میں احتساب ہوا تو اس عمل کے لیے تیار ہیں؟ بھرپور ہونا چاہیے، کڑا احتساب ہونا چاہیے، اکراس دی بورڈ ہونا چاہیے اور احتساب کو مضبوط کرنا چاہیے اور بھرپور کرنا چاہیے۔ ابھی تک تو ہمارا جو احتساب کا ادارہ آزاد کشمیر میں ہے وہ تو ایک نام نہاد ادارہ ہے، اس کی کوئی میں نہیں سمجھتا اس کی کوئی اہمیت ہے، اس کا کوئی کردار ہے۔ یہ تو ایک پولیٹیکل اپائنٹمنٹ ہوتی ہے جس کو آپ فلفل کر دیتے ہیں روٹین میں، تو اس کی بے پناہ کمی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ احتساب پچھلی حکومتوں سے لے کے آج تک سب کا ہونا چاہیے اور بلا تخصیص و تفریق ہونا چاہیے۔ آپ کے اور خاص کر کے آزاد کشمیر پورے کے اندر اگر دیکھا جائے تو ہسپتالوں کا برا حال ہے، ایجوکیشن سیکٹر میں بھی آپ دیکھیں تو اس کا بھی کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ اگر بات کی جائے تو کرپٹ مافیا بیٹھا ہوا ہے، اس مافیا کو لگام دینے کے لیے آپ اسمبلی فلور پر کیسے یہ اقدام اٹھائیں گے کہ ان لوگوں کو لگام ڈالی جا سکے؟ دیکھیے، یقیناً آزاد کشمیر کے اندر کافی ہمارے سسٹم میں کمزوریاں ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی، جہاں تک آپ نے ایجوکیشن سسٹم، ہیلتھ سسٹم کی بات کی، تو آپ خود دیکھ لیں کہ اگر کہتے ہیں نا دیر از اے ول دیر از اے وے، جب آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو راستہ خود بخود نکل آتا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی جب 2011 سے لے کے 16 تک حکومت تھی، وفاق کی حکومت بھی ہماری نہیں تھی، بجٹ بھی ہمارا 10-11 ارب کے قریب تھا ڈیولپمنٹ کا، لیکن ہماری خواہش تھی، ہم کرنا چاہتے تھے، ہم نے 3 میڈیکل کالج بنائے، یونیورسٹیاں بنائی، سڑکیں بنائیں اور کام کاج کی۔ آج اتنا بڑا بجٹ ہونے کے باوجود بھی اگر حکومت کچھ نہ کرنا چاہے تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ آج جو فنڈ کا رونا یا بویلا بچا رہی ہے وہ تو ایک خیر پوائنٹ سکورنگ والی بات ہے۔ حکومت کے پاس مشینری موجود ہے، حکومت کے ساتھ بیوروکریسی ہے، حکومت اگر کچھ کرنے کی خواہش رکھتی ہو تو بڑا کچھ کر سکتی ہے۔ یقیناً اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ہمارا ہیلتھ سسٹم میں ابھی بے پناہ کمزوریاں ہیں، ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں بے پناہ کمزوریاں ہیں، لیکن یہ حکومتوں کے کام ہیں، یہ حکومتوں کو کرنا پڑتا ہے۔ اس حکومت کی طرف سے ابھی تک میں نے آپ سے کہا کہ ہمیں کسی بھی کام میں کسی حوالے سے بھی کوئی سنجیدگی نظر نہیں آتی، نہ کرنے کی خواہش نظر آتی ہے۔ وہ صرف اور صرف وہی جو بیانیوں کی سیاست ہے، نیریٹو کی سیاست ہے، ان کی توجہ اس وقت اسی کی طرف ہے، جس کا اظہار کئی دفعہ خود میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب کر چکے ہیں۔ تو امید نہیں ہے اس حکومت سے ہمیں کوئی بھی، تو ہمیں موقع ملا تو انشاءاللہ ہم آپ کو مزید جو 5 سال کا ہمارا عرصہ تھا ہم نے اس میں بھی اپنی کارکردگی دکھائی، آئندہ بھی جب بھی موقع ملا تو آپ کو دکھائیں گے اپنی کارکردگی۔ حویلی کوہٹا کے جو عوام ہیں ان کی محرومیوں کے ازالے کے لیے اور ان کے لیے کوئی خاص پیغام دینا چاہیں؟ سر، پیغام تو تب دیا جاتا ہے کہ جب آپ کچھ کر نہ سکتے ہوں۔ میں پیغام کیا دوں گا، میں تو خود کرنے کی خواہش رکھتا ہوں۔ اللہ اور حویلی کے عوام نے مجھے منتخب کر کے اسمبلی میں بھیجا ہے، تو میری تو بس یہی خواہش ہے کہ مجھے اللہ موقع دے کہ میں اسمبلی کے اندر بیٹھ کر بھی، اور اگر اس سے آگے بھی کوئی موقع ملے تو لوگوں کے جو ایک وہاں کی محرومیاں ہیں اس کو دور کرنے میں اپنا ایک بھرپور کردار ادا کر سکوں۔ ناظرین، آپ نے سنا کہ آج ہمارے ساتھ موجود تھے راجہ فیصل ممتاز راٹھور، ممبر قانون ساز اسمبلی، بے باک اور نیڈر، ایک ینگ لیڈر ہیں آزاد کشمیر اسمبلی کے، اور یقین جانیں کہ جو وہاں کے عوام ہیں انہیں بے حد چاہتے بھی ہیں۔ اسی بنیاد پر ان کی گورنمنٹ نہ ہونے کے باوجود، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہونے کے، ابھی پی ٹی آئی گورنمنٹ ہے آزاد کشمیر کے اندر، پھر بھی انہیں اپنے حویلی کوہٹا سے نمائندہ منتخب کیا گیا، اسمبلی کے اندر پہنچایا گیا۔ آپ ان کی کاوشیں، کوششیں بھی دیکھ سکتے ہیں، اور آپ نے پروگرام یقیناً سنا ہوگا اور پروگرام آپ کو پسند آئے گا۔ اگلے پروگرام کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔